یہ طریقے جو میکنزم جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے جب ہمیں یہ رسپانسبلٹی ملے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں فون کر رہے ہیں. ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح خریدے گئے لوگوں کو خریدا گیا ہے سینٹ الیکشن کے دوران، اب ان کے پاس آپشن تو ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، لیکن وہ آپ کے امیدوار ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیے منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں، اب بھی لگیں گی. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے. زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے، اور شریف بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ. ہماری حکومت کو گرانے میں بھی ان منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا. آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے 27-28 بندے خریدے گئے تھے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹرانسفارم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو سو کالڈ الیکٹیبلز تھے وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کی آئیڈیلز کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں پارٹی کے. سو جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں گی، وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا. یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں in the vision and ideology of the party. آپ 100% آپ کے تمام آزاد ارکان آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر آپ کا نام اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ گزشتہ شب نواز شریف صاحب نے اسپیچ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ منتظر تھے کہ اسپام پر حسین نتائج حاصل ہیں. پہ کہنا تھا کہ وہ مایوس ہو گئے، نتائج دے کر واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نتائج موصول ہوئے اس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہے. ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی 3 جگہوں پر حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کون؟ ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد رہا. I'd like to take you back to 2013. آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو ڈیکلریشن آف وکٹری تھی وہ کس وقت 13 کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ وقت شام کا کیا وقت تھا؟ 7:30 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیکلریشن آف وکٹری کی اسپیچ کر دی تھی. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرا خیال اس سے عیاں ہے کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں پتہ تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں. اور آپ کو اس کے اندر کی رودات بھی میرا خیال پتہ لگی ہوگی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ گئے تھے. یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا پریمیچورڈ ہے. ابھی پتہ لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھے لوگ آئیں گے.